السلام علیکم جانے جہاں میں خوش آمدید. جنت کے پتے بائی نمرہ احمد ایپیسوڈ 43. اور ہاں وہ ارم ہی تھی اور اس نے وہی کیا جو حیا نے سوچا تھا. جب فاطمہ واپس آئیں تو سخت متاسف تھی. وہ سبین پھپھو کی تو بات سن ہی نہیں رہی تھی جو کہ کہہ رہی تھیں اور بار بار کہہ رہی تھی کہ بھابھی وہ اس وجہ سے نہیں گیا. اس نے صبح ہی مجھے بتا دیا تھا کہ وہ آج چلا جائے گا اور اس نے ویسے ہی چلے جانا تھا. پھپھو کو ارم سے بھی شکوہ تھا اور انہوں نے ارم کو ہلکا سا ڈانٹ بھی دیا تھا کہ وہ غلط بات نہ کرے، لیکن فاطمہ کا انداز بتا رہا تھا کہ انہیں یقین نہیں ہے. ان کے نزدیک اگر کوئی اس سب کا ذمہ دار تھا تو وہ حیا تھی جس نے اپنی ضد کے پیچھے سب کچھ کھو دیا تھا. جب تایا نے اسے بے عزت کر کے گھر سے نکالا تھا تب تو وہ روئی تھی، لیکن جب جہان چلا گیا تو اس نے اپنے آنسو پونچھ لیے تھے. خندق کی جنگ میں صرف بنو قریظہ ہی تو نہیں ہوتا نا، اس میں جاڑے کی سختی بھی ہوتی ہے، سردی اور خشکی جو لوگوں کے رویوں کی وجہ سے آتی ہے، اور رشتے سرد مہر ہو جاتے ہیں، اور اس میں بھوک کی تنگی بھی ہوتی ہے، معاشی دباؤ اور فکر بھی ہوتی ہے. اور اب وہ ان سب چیزوں کی پرواہ کیے بنا کان لپیٹے اماں کی ساری باتیں سنتی رہتی اور پھر وہ آگے کو نکل جاتی. آفس میں البتہ رویہ ذرا سا بدلا ہوا تھا اور اس کی بات سنی جاتی تھی اور کبھی کبھار تائید بھی ہو جاتی. وہ کوریڈور میں چل کر جا رہی ہوتی یا لفٹ کے انتظار میں جب کھڑی ہوتی تو لوگ ادھر ادھر ہٹ بھی جاتے اور اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتے اور اس کے لیے کھڑے ہو جاتے. ہیڈ آرکیٹیکٹ رضوان بیگ کو اس نے اگلے ہی روز اپنے آفس میں بلایا تھا. جی بیٹھیے. اپنے مخصوص انداز میں پاور سیٹ پہ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے اس نے ہاتھ سے سامنے کرسی کی جانب اشارہ کیا تو وہ بیٹھ گئے. البتہ ان کے چہرے پہ ذرا سی الجھن تھی. کچھ پئیں گے آپ؟ جی کافی ٹھیک رہے گی. شور. اس نے انٹر کام کا ریسیور اٹھایا. ایک اچھی کڑوی سی بلیک کافی تو اندر بھیجے، بغیر چینی کے. رضوان صاحب ذرا سا چونک گئے اور ریسیور رکھ کر وہ واپس کرسی پہ پیچھے کو ہو کر بیٹھی اور سنجیدگی سے ان کو دیکھا. بیگ صاحب ادھر آپ نے کون سی ملٹی سٹوری پارکنگ دیکھ لی جو آپ کو لگا کہ اس ٹریڈ سینٹر میں سے ہونا چاہیے؟ میرا خیال تھا کہ وہ ایک منفرد آئیڈیا ہے جس میں کم جگہ پر ایک بہت بڑی پارکنگ بن سکتی تھی. اور آپ کے ساتھ ساتھ یہ اور کس کا خیال تھا؟ اور رضوان صاحب نے آئی برو اٹھائی. آپ مجھ پہ الزام لگا رہی ہیں. بنا گھبرائے وہ قدرے ناگواری سے بولے. بیگ صاحب آواز نیچی رکھ کر بات کرے کیونکہ آپ کے پارٹنرز نے ایک دو جگہ بہت فخر سے آپ کا اور اپنا کارنامہ بیان کیا ہے. میں تو پھر آپ سے بند کمرے میں پوچھ رہی ہوں. اور وہ کہنے لگا میرا کوئی پارٹنر نہیں ہے اور یہ دھمکیاں آپ کسی اور کو دیں. ایک عمر گزاری ہے کارپوریٹ ورلڈ میں. آپ کی طرح وراثت میں کرسی نہیں ملے مجھے. اور استحزائیہ انداز میں وہ کہتے ہوئے اٹھے. اگر میرا آئیڈیا ان کو پسند نہیں آیا تو اس کی ذمہ داری ہم دونوں پر ہے. میں نے تو ڈیزائن بنایا تھا نا اور آپ نے پیش کیا. ہاں اگر کوئی مسئلہ تھا تو اس وقت آپ کی سمجھداری کدھر تھی جو آپ نے تب کچھ نہیں کیا؟ اب آپ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے مجھ پر الزام لگا رہی ہیں. مائی فٹ. اور وہ سر جھٹک کر تیزی سے مڑے اور پھر باہر کو نکل گئے. اور اس نے کچھ سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور فون کا ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کر کے وہ دھیرے سے بولی. عمران صاحب پورے آفس میں موبائل جیمر آن کر دیں جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی تھی.
اور بیگ صاحب کے آفس فون کی ایک لائن مجھے بھی ٹرانسفر کر دیں۔ اور پھر ریسیور واپس رکھتے ہوئے ایک طویل سانس اس کے لبوں سے آزاد ہوئی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اس نے رضوان بیگ کو اکسا دیا ہے، اور اب وہ پہلی کال اسے ہی کریں گے جو ان کا ساتھی تھا۔ اخلاقی حرکت تھی یا غیر اخلاقی حرکت، اسے یہی درست لگا تھا، اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ اور آتا ہے اب سین ایک ترکی سے اور باسفورس کے سمندر سے۔ سمندری بگلے ساحل کنارے پھڑپھڑاتے ہوئے اڑ رہے تھے۔ نیلا خوبصورت باسفورس آج بھی بہت پرسکون تھا، اور وہ ہاربر کے قریب سڑک پر ڈرائیو کر رہا تھا، اور اس کی توجہ نہ تو سمندر کی طرف تھی اور نہ ہی موسم کی جانب، بلکہ وہ قدرے تشویش کے عالم میں ایک ہاتھ سے موبائل پہ نمبر ملا رہا تھا۔ اور جب سلسلہ ملا تو اس نے فون کان سے لگایا اور کہا، ہاں بولو سفیر، کیا مسئلہ ہوا ہے؟ دوسری جانب سے آواز سن کر بھویں سکیڑ کر وہ بولا تھا، عبد الرحمن بھائی، میں نے بہت کوشش کی تھی لیکن معاملہ میرے ہاتھ سے باہر ہے، اور پھر عبد الرحمن نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ سفیر بے، مجھے تمہید سے نفرت ہے اور سیدھی بات کرو تم۔ وہ بیزاری سے بات کاٹ کر بولا تھا، اور کار کی رفتار اس نے قدرے آہستہ کر دی تھی، اور اس کے تنے ہوئے اعصاب پوری طرح فون کی طرف متوجہ تھے۔ بھائی وہ میں اصل میں بہارے مسئلہ کر رہی ہے۔ اس نے پہلے ہمیں کہا کہ وہ آخری فلائٹ سے جائے گی، سب کے جانے کے بعد اس نے سب کو راضی کر لیا کہ اسی شرط پہ وہ بغیر کوئی شور ڈالے آرام سے چلی جائے گی۔ تو کیا وہ نہیں جا رہی؟ اس نے بامشکل اپنی ناگواری چھپاتے ہوئے پوچھا۔ صرف یہی نہیں بھائی، اس نے تو اپنا پاسپورٹ بھی جلا دیا، اور اس کا کہنا ہے کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے اس کے پاس وہ نہیں جائے گی۔ بہارے عائشہ اور آنے کے جانے کے بعد عثمان شبیر کے گھر پہ تھی، اور وہ یقیناً وہیں اسے بلا رہی تھی۔ سفیر، میں نے تم سے ایک کام کہا تھا اور وہ بھی تم سے نہیں ہوا۔ بہت اچھے، وہ برہمی سے گویا ہوا۔ سوری بھائی، وہ نادم تھا۔ اچھا بتائیں نا پھر آپ کب آئیں گے؟ میں کیوں آؤں گا؟ اتنا فارغ ہوں میں کہ ایک ضدی بچی کی مرضی پہ چلا آؤں؟ اسے بولو کہ اس نے جانا ہے تو جائے، اور اگر نہیں تو نہ جائے، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور سنو، اب اتنی غیر اہم باتوں کے لیے نا مجھے تنگ مت کیا کرو۔ قریباً جھڑکتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا اور ڈیش بورڈ پہ ڈال دیا۔ مسائل پہلے کم تھے کیا جو یہ ایک نیا مسئلہ آ کر کھڑا ہو گیا؟ اب اس کا پاسپورٹ پھر سے بنوانا پڑے گا، اور یہ بہاری کی شرائط۔ وہ سوچنے لگا کہ ذرا ایک دو کام کر لے تو پھر نپٹے گا وہ اس ٹانگ برابر لڑکی سے۔ اور ناگواری سے سر جھٹکتے ہوئے اس نے سوچا تھا، اور اس کے سر کے پچھلے حصے میں پھر سے درد اٹھنے لگا تھا، اور ساتھ ہی وہ یہ سین ختم۔ یہ جو بار بار یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے سر کے پچھلے حصے میں پھر سے درد اٹھتا تھا، لگ رہا ہے کہ کچھ سالار کی طرح والا سین نہ ہو جائے۔ خیر، بڑھتے ہیں اگلے سین کی طرف۔ وہ لاؤنج میں صوفے پہ پیر اوپر کیے ہوئے بیٹھی تھی، اور اس کے ہاتھ میں ویسلین کی ڈبی تھی جس میں سے وہ 2 انگلیوں پہ کریم نکال کر ایڑیوں پہ مل رہی تھی۔ فاطمہ اور سبین شام کی چائے پی کر ابھی اٹھی تھی، اور ارم کے سسرال والے آئے ہوئے تھے۔ شادی کی تاریخ رکھی جا رہی تھی، سو ان کا وہاں پہ ہونا بہت ضروری تھا۔ حیا کو تو دل بھی نہیں چاہا کہ وہ وہاں ان کے ساتھ ہو جائے۔ وہ بہت پتھر دل ہو گئی تھی، یا پھر بہت مضبوط، جو دل پہ لگنے والی چوٹوں کو سہنا سیکھ گئی تھی۔ اب دروازہ ہولے سے بجا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہاں پہ سونیا دروازے میں کھڑی ہوئی تھی، اور وہ انہیں دیکھتے ہوئے خوشگوار حیرت سے مسکرا اٹھی اور کہنے لگی، ارے بھابھی آئیے نا پلیز، اور ویزلین کی ڈبی بند کر کے اس نے میز پر رکھ دی۔ تھینک یو۔ سونیا خوش دلی سے مسکراتی صوفے پہ آ بیٹھی، اور حیا نے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر ہاتھ پہنچتے اور پھر ان کے قریب آ کر بیٹھی۔ سونیا بظاہر مسکرا رہی تھی، مگر اس کے انداز میں قدرے ہچکچاہٹ تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن متذبذب ہو۔ ارے کہیے نا بھابھی، وہ بغور اس کو دیکھ رہی تھی۔ اصل میں حیا،
میں تمہیں لینے آئی تھی. میں چاہتی ہوں کہ تم ابا سے آ کر ایک بار معافی مانگ لو اور ان کی ناراضگی دور ہو جائے گی اور پھر ہم سب مل کر ساتھ بیٹھ سکیں گے. دیکھو اب سب ادھر ہیں مگر تمہاری کمی پھر بھی محسوس ہو رہی ہے. اور حیا نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور آفس سیٹ پہ بیٹھ کر جس طرح وہ معاملات کا تجزیہ کرتی تھی ویسے ہی اس کے دماغ نے فوراً کڑیاں ملانی شروع کر دی. ظفر اور دوسرے ملازموں کے ہوتے ہوئے بھی مہمانوں کی آمد پہ تائی سارا کام سونیا سے کرواتی تھی. اس کو تو لمحے بھر کی بھی فرصت نہیں ہوتی تھی، سو یہ طے تھا کہ وہ خود سے یعنی تائی سے چھپ کر نہیں آئی تھی. مطلب اسے تائی نے ہی بھیجا تھا تاکہ وہ حیا کو جھکا سکیں اور ان کی انا کی تسکین ہو جائے، اور دوسری طرف اسے معاف کر کے تایا اور تائی ایثار اور عظمت کا پرچم بلند کر دیں گے. زبردست. اور پھر کچھ سوچتے وہ بولی کہ میں تیار ہوں بھابھی. وہ بولی تو اس کا لہجہ بے تاثر تھا. میں تایا ابا سے ہر اس وقت کی معافی مانگنے کو تیار ہوں جب میں نے ان کا دل دکھایا، جب میں نے کوئی گستاخی کی یا مجھ سے کوئی بدتمیزی سرزد ہوئی. ان سے کہیے میں پوری دنیا کے سامنے معافی مانگنے پہ تیار ہوں کیونکہ وہ بڑے ہیں اور میں چھوٹی ہوں. اور ہاں مجھے جھکنا چاہیے اور میں جھک جاؤں گی. لیکن بھابھی تایا ابا نے ایک شرط رکھی تھی اور پھر وہ لمحے بھر کو رکی. اور وہ شرط یہ تھی کہ میں ان کے گھر ان کے بیٹوں سے منہ لپیٹے بغیر داخل ہوں گی ورنہ نہیں ہوں گی. تو میں ان کی اس بات کا بھی مان رکھوں گی اور میں ہر بات کی معافی مانگ لوں گی، لیکن سوائے اپنے حجاب کے، کیونکہ یہاں میں ٹھیک ہوں، میں جانتی ہوں اور وہ غلط ہیں. میں ان کے گھر میں داخل نہیں ہوں گی، یہ بات آپ ان کو بتا دیں. اور سونیا نے بے بسی سے دیکھتے ہوئے کہا کہ حیا اب اتنا بھی کیا پڑتا، دیکھو اس دن ڈاکٹر ذاکر نائک کہہ رہے تھے کہ بھابھی پلیز کوئی میرے حق میں بات کرے یا میرے خلاف مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت سی لڑکیاں سکارف لیتی ہیں، چہرہ نہیں ڈھکتی کیونکہ انہوں نے اللہ سے اتنا ہی وعدہ کیا ہوتا ہے، سو جتنا وہ کرتی ہیں اس پہ قائم رہتی ہیں، اس سے نیچے نہیں جاتی. میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا کہ جو حکم سن لوں گی اور اس پہ دل کھل جائے گا تو اسے اپنا لوں گی. اب میرا دل نکاب کے لیے کھل چکا ہے تو پلیز مجھے اسے نبھانے دیں. وہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ ایڑی پہ لگائی چکنائی کو انگلیوں سے مل بھی رہی تھی اور ذرا سی سخت پڑی ایڑی اس کی پوروں کو کھردری محسوس ہو رہی تھی. دیکھو حیا تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، لیکن تم جانتی ہو پورے خاندان میں باتیں بنائی جا رہی ہیں کہ جہان تمہیں صرف اس لیے ٹھکرا کے گیا کیونکہ تم نے اپنی دقیانوسی ضد نہیں چھوڑی. بھابھی جب ارم نے یہ بات سر عام کہی تھی تب بھی پھپھو نے یہ کہا تھا کہ وہ صرف اپنی چھٹی ختم ہونے پہ واپس گیا ہے، لیکن لوگوں نے ان کی بات پہ یقین نہیں کیا، صرف انہوں نے ارم کی ہی بات پہ یقین کیا ہے کیونکہ لوگ تو اسی بات پہ یقین کرتے ہیں نا جس پر وہ یقین کرنا چاہتے ہیں. ساری کریم ایڑی میں جذب ہو چکی تھی اور اس نے میز پہ رکھی ڈبی کھولی، انگلی اندر ڈال کر اس نے ذرا سی ویسلین نکالی اور پھر سے کھردری ایڑی پہ لگانے لگی. اور اگر جہان نے واقعی تمہیں اس وجہ سے چھوڑا ہو تو تب تم کیا کرو گی؟ وہ جیسے بہت فرصت سے اسے سمجھانے آئی تھی اور یقیناً اسے بھیجا بھی گیا تھا. بھابھی یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے جسے ہم ہینڈل کر لیں گے، اور میں ویسے بھی نیکسٹ ویک ترکی جا رہی ہوں نا تو بات کر لوں گی اس سے. پورے خاندان کو اس بات کی کیوں اتنی فکر ہے؟ میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں. وہ غصے سے نہیں بلکہ بہت نرمی سے اور ہموار لہجے میں بول رہی تھی اور بات کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی انگلیاں ایڑی کا مساج بدستور کر رہی تھی. اور بھابھی بھی اپنی بات پہ بضد تھی، کہنے لگی حیا تم یہ بھی تو دیکھو کہ کزن سے پردہ کون کرتا ہے. میری ایک فرینڈ ہے، اس کا تعلق بہت ہی سخت قسم کی پٹھان فیملی سے ہے، مگر ان کے ہاں بھی کزن سے چہرے کا پردہ نہیں کیا جاتا.
ٹھیک ہے وہ سب اسلام کا حصہ ہے، مگر اب اس سب کو دقیانوسی ہی سمجھا جاتا ہے اور زمانہ بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ اس نے بہت ہی دکھ سے سونیا کو دیکھا اور پھر کہنے لگی، اگر میرے اور آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارے سامنے ہوتے تو کیا ان کی موجودگی میں بھی آپ یہ بات کہہ سکتی؟ اور سونیا ایک دم بالکل چپ ہو گئی۔ بتائیں نا بھابھی، ان کے سامنے آپ سے پوچھا جاتا تو آپ ان کے بتائے ہوئے اصولوں کو سپورٹ کرتی یا پھر اپنے ساس سسر کو؟ سونیا نے لب تو کھولے لیکن کچھ کہہ نہیں سکی اور اس کے پاس تو سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے، اور حیا نے ڈبی سے ذرا سی مزید ویسلین نکالی اور دوسری ایڑی پہ دھیرے دھیرے رگڑتے ہوئے بولی، کیا آپ جانتی ہیں کہ داور بھائی پہلے مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے؟ اور اب تو سونیا کی آنکھیں حیرت سے ذرا سی کھلی اور دھیرے سے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ جی ہاں، بالکل ایسے جیسے فروخ کچھ عرصہ پہلے تک مجھ سے شادی کے لیے تائی اماں کو تنگ کرتا رہا ہے، ویسے ہی داور بھائی نے بھی بہت اصرار کیا تھا، اور یہ بات میں نے خود تائی کے منہ سے آپ کی شادی سے 2 روز قبل سنی تھی۔ اور آپ جانتی ہیں کہ داور بھائی ایسا کیوں چاہتے تھے؟ اور وہ کچھ نہیں بولی، وہ بس بنا پلک جھپکے شوق کے عالم اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر وضاحت دی حیا نے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ ہی بہت تیار رہا کرتی تھی، اب بھی رہتی ہوں۔ میرے کپڑے، جوتے، بال، ناخن، میں ہر چیز آج بھی اتنی تراش خراش کر سیٹ رکھتی ہوں جتنا پہلے رکھتی تھی۔ ہاں، فرق اتنا ہے کہ اب میں باہر نکلتے ہوئے خود کو ڈھک لیتی ہوں، اور جانتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ بس اتنا کہ دوسری عورتوں کے شوہر میری طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور یوں اپنی بیوی سے ناخوش ہونے کی کوئی وجہ نہیں رہتی ان کے پاس۔ اور اب بیڑی میں ساری چکنائی جذب ہو چکی تھی، اور وہ اب بھی پہلے کی طرح کھردری تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ چکنائی ایک دم سے اثر نہیں کرتی۔ آہستہ آہستہ ہی وہ کھردرے پن کو نرم کرے گی، اور یوں پھٹی ہوئی جلد ویسی ہو جائے گی جیسا کہ اسے ہونا چاہیے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا اب بھی آپ مجھے ہی غلط سمجھتی ہیں؟ اور ٹیشو سے ہاتھ پونچھتے اس نے بہت اطمینان سے دیکھا، جو کہ بالکل گم سم سی بیٹھی تھی، اور کچھ بھی کہے بنا اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور پھر حیا نے دور تک سونیا کو جاتے ہوئے دیکھا، اور پھر اپنی پھٹی ایڑیوں کو آہستہ آہستہ، واقعی وہ سوچنے لگی کہ یہ ایڑیاں نرم پڑ جائیں گی، اور وہ جانتی تھی کہ کچھ چیزیں کافی وقت لیا کرتی ہیں، اور یہ لوگ بھی ایک دن نرم پڑ جائیں گے۔ اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ اس دن اس سے صرف اتنی غلطی ہوئی تھی کہ وہ بتائے بغیر زارا سے ملنے چلی آئی تھی، اور آج آفس میں زیادہ کام نہیں تھا، اور ویسے بھی باقر صاحب کو وہ اپنی ٹاپ ہیرارکی کو اثر نو تشکیل دے کر نگران بنا چکی تھی، سو اس پہ کام کا بوجھ ذرا سا کم تھا، اور فراغت ملی تو سوچا زارا سے مل لے۔ 5 جولائی آ کر گزر بھی چکی تھی، اور اب اس کو اسی ہفتے واپس ترکی جا کر کلیئرنس کروانی تھی، اور انہی سوچوں میں وہ اس کے گھر آئی، اور زارا کی امی اسے دروازے پہ ملی اور کہنے لگی کہ زارا اندر کمرے میں ہے، فارینہ وغیرہ آئی ہیں تو تم اندر ہی چلی جاؤ۔ وہ کہیں جانے کے لیے شاید نکل رہی تھی، اور خوش اخلاقی سے بتا کر وہ باہر کو نکل گئی، اور وہ بھی سر ہلا کر اندر آئی۔ زارا کا کمرہ کوریڈور کے آخری سرے پہ تھا، اور گھر میں بہت خاموشی تھی، کمرے سے باتوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، فارینہ اور مشال کی آوازیں۔ ان کی کلاس فیلوز اور فرینڈز، وہ یقیناً اچھے وقت پہ آئی تھی کہ ان سے بھی مل لے گی، اور یہی سوچ کر وہ چند قدم آگے آئی، مگر اس سے پہلے کہ مانوسیت پیدا کرنے کے لیے کوئی آواز دیتی، اد کھلے دروازے سے آتی آوازوں نے تو اسے روک دیا، اور پہلی آواز جو سے آئی وہ یہ تھی، بہت ہی بیزاری سے بولتی وہ زارا تھی، جو کہ کہہ رہی تھی، دیکھو حیا کو مت بلانا پلیز۔ اور وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی، اور دیوار سے جا لگی، سانس تو بالکل رک گیا۔ وہ اب ان کی گفتگو سننے لگی۔
فارینہ ذرا سی حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ ایسے کیوں کہہ رہی ہو یار، اکٹھے ہو جائیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا نا۔ ہاں تم اس سے ملی نہیں ہو نا ترکی سے واپسی پہ، اسی لیے کہہ رہی ہو، ورنہ وہ اتنی بور ہو گیا کہ کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اور تمہیں پتہ اس نے برقع پہننا شروع کر دیا ہے، اینڈ آئی مین ریئل والا برقع۔ وہ ریئل پہ زور دے کر جیسے بے یقینی کا اظہار کر رہی تھی۔ برقع؟ ڈونٹ ٹیل می زارا۔ ارے ہاں نا، میں نے اسے بولا تھا کہ تم ترکی سے آئی ہو یا عمرے سے۔ خیر یہ جھوٹ تھا کیونکہ زارا نے کبھی اسے ایسے نہیں کہا تھا، لیکن وہ دم سادھے سنے گئی۔ بھائی میں تو اس کا وہ کالا طالبان والا برقع نہیں ویسٹینڈ کر سکتی، پلیز اسے کال مت کرنا۔ اور اسے دیکھ کر تو میرا دم گھٹتا ہے، پتہ نہیں اپنا کیا حال ہوتا ہوگا اس کا۔ خیر حیا کو میں بھی جانتی ہوں، اور جتنا جانتی ہوں اس لحاظ سے اس نے برقع بھی ڈیزائنر ہی لیا ہوگا، برانڈڈ برقع، ایم شور، شاید فیشن میں کر رہی ہوگی۔ اور اب مزید کھڑے ہونا اور خود کو ذلیل کرنا اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور وہ چپ چاپ واپس پلٹ گئی۔ باہر گیٹ کیپر کے قریب جا کر وہ رکی تھی اور پھر اس نے کہا، زارا کو بتا دینا کہ میں آئی تھی مگر جا رہی ہوں، اور اگر وجہ پوچھے تو کہنا کہ انہیں معلوم ہے۔ اور سختی سے دو ٹوک انداز میں کہہ کر وہ باہر کار کی طرف بڑھ گئی۔ اور پھر گاڑی میں بیٹھتے اس نے ڈرائیور سے کہا کہ چلو اور کہیں دور لے جاؤ مجھے، میں ذرا دور جانا چاہتی ہوں۔ پچھلی سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے اس نے تھکے تھکے انداز میں ڈرائیور سے کہا، جس نے سر ہلا کر کار سٹارٹ کر دی، اور اس نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں، اور گردن کے پچھلے حصے اور کندھوں پہ عجیب سا دباؤ محسوس ہونے لگا تھا، جیسے اب اعصاب تھکان کا شکار ہو رہے ہوں۔ وہ انسان ہی تھی، اس کی بھی قوت برداشت اور اعصاب کی مضبوطی کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ پریشر تو وہ بھی نہیں لے سکتی تھی۔ ارے ہر دروازے سے دھتکارے جانا، ہر جگہ سے ٹھکرائے جانا، ہر دوست کا جھوٹ جانا، کیا مشکلات کی کوئی حد تھی؟ صبر صبر صبر، آخر انسان کتنا صبر کرے۔ ایک نقاب ہی تو کرنا شروع کیا تھا اس نے، اور ایک دم سے اتنے چہروں سے نقاب کیسے اتر گئے؟ سب کے چہرے واضح کیوں ہو گئے؟ اب ڈرائیور بھی بے مقصد سڑکوں پہ گاڑی چلاتا گیا، اور بہت دیر بعد جب اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تو اس نے گھر چلنے کا کہا۔ جیسے ہی گھر آئی تو دیکھا ابا کمرے میں تھے اور آج ٹیک لگا کر بیٹھے اینک لگائے اخبار دیکھ رہے تھے، اور اس نے دروازے کی درز سے ان کو دیکھا اور ایک تھکی تھکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی۔ پھر وہ بنا انہیں تنگ کیے بس اپنے کمرے میں ہی چلی گئی۔ زارا کی باتوں نے اسے اتنا ڈسٹرب کیا تھا کہ وہ رات کا کھانا بھی نہیں کھا سکی تھی۔ فاطمہ نے اس سے پوچھا تھا اور ان کا رویہ ذرا سا بہتر تھا، کیونکہ آخر تھیں تو ماں نہ، مگر اسے بھوک نہ لگنے کا بہانہ کر دیا اور پھر وہ اوپر چھت پہ چلی آئی۔ وہاں پہ جھولا ویران پڑا ہوا تھا، اور اس پہ آ بیٹھی تو دھیرے سے بہت سی یادیں سامنے دیوار سے لگے ابا کے گملوں کے اوپر سائے بن کر ناچنے لگیں۔ آج چاند کی روشنی کافی تیز تھی اور پودوں کے پتے چمک رہے تھے، اور اسے سبانجی میں جھیل کنارے پہ چھائی چاندی کی تہ یاد آئی، اور چاندی کے مجسمے اور اسی جگہ بیٹھا وہ شخص جو خاموشی سے اس کی کہانی سنے گیا تھا لیکن اپنی نہیں سنائی تھی۔ وہ واپس جا کر فون بھی اس نے نہیں کیا، اور وہ تھا ہی ایسا، پھر بھی وہ اس سے امید وابستہ کر لیتی تھی۔ ارے پاگل تھی نا وہ۔ اور بہت دیر وہ جھولے پہ بیٹھی ابا کے گملوں کو دیکھتی رہی۔ وہ پہلے سے زیادہ مرجھا گئے تھے۔ ابا بیمار پڑے تو ملازموں نے بھی ان کا خیال رکھنا چھوڑ دیا۔ وہ منڈیر کے سامنے والی دیوار کے ساتھ رکھے ہوئے تھے، اور ان کی اور منڈیر کے درمیان قریباً 4 گز چوڑا صحن تھا، اور وہ چھت کا پچھلا حصہ تھا اور ٹیرس دوسری طرف تھا۔ وہ اب ٹیرس پہ نہیں بیٹھی تھی کہ وہاں بے پردگی ہوتی سامنے گھروں میں نظر آتا تھا، اور سوچنے لگی کہ اللہ اللہ پھر سے پردہ۔ اس نے بددلی سے سر جھٹکا۔ نہیں، وہ اپنے پردے سے تنگ نہیں پڑ رہی تھی، لیکن پھر وہ بیزاری کیوں محسوس کر رہی تھی؟
اپنی ہی سوچوں سے اکتا کر وہ کھڑی ہو گئی اور اندر جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن پھر رک گئی کیونکہ گملوں اور منڈیر کے درمیان کچھ تھا اور کچھ چمکا تھا۔ کون؟ وہ ذرا چوکنی ہو کر پیچھے ہوئی۔ کوئی ہے؟ لیکن وہاں تو ہر طرف سناٹا تھا، خاموشی، اندھیرا، کچھ بھی نہیں تھا۔ شاید یہ اس کا وہم تھا۔ اس نے سر جھٹک کر پھر سے قدم اندر کی جانب بڑھانے چاہے، لیکن لمحے بھر کو پھر سے کچھ چمکا۔ کون ہے وہاں؟ وہ بالکل ساکن کھڑی پل کے سکیڑے اس جگہ کو دیکھی گئی اور اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا اور وہ بالکل بھی خوف زدہ نہیں تھی۔ اس نے خود کو بتانے کی کوشش کی، لیکن فطری خوف نے اسے چھوا تھا اور پھر بھی وہ کچھ سوچ کر آگے بڑھی۔ گملوں کی قطار کے ساتھ چلتی وہ آخری گملے تک پہنچی جس میں لگا منی پلانٹ ڈنڈی کی مدد سے قریباً 6 فٹ اونچا کھڑا تھا، اور وہاں کچھ بھی نہیں تھا لیکن کچھ تو تھا۔ کسی احساس کے تحت وہ ذرا سی آگے ہوئی اور پھر ایک دم رک گئی۔ خدایا! وہ جیسے کرنٹ کھا کر 2 قدم پیچھے ہٹی اور پھر بے یقینی سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے گردن اونچی کر کے دیکھا۔ اونچے منی پلانٹ سے لے کر چھت کی منڈیر تک اندیکھی دیوار سی بنی تھی، اور مکڑی کے جالے کی دیوار، جیسے کسی بیڈمنٹن کورٹ میں جالی دار نیٹ لگا ہوا ہوتا ہے۔ وہ 6 فٹ اونچا اور بے حد لمبا سا جالا بے حد خوبصورت اور سحر انگیز تھا۔ اس کے تانے بانے بہت نفاست سے بنے تھے، گو کہ وہ بہت پتلا تھا، لیکن پھر بھی چاند کی روشنی کسی خاص زاویے سے پڑتی تو دھنک کے ساتوں رنگ چمکتے۔ اسے حیرت سے دیکھتی الٹے قدموں پیچھے آئی اور اگلے ہی پل وہ اندر سیڑھیوں کے دہانے پہ غصے سے نور بانو کو پکار رہی تھی۔ جی آئی۔ نور بانو جو کچن میں کھانے کے برتن سمیٹ رہی تھی بھاگتی ہوئی اوپر کو آئی۔ جاؤ کوئی جھاڑو لے کر آؤ، اتنے جالے لگے ہیں چھت پہ اور تم صفائی کیوں نہیں کرتی ہو ٹھیک سے؟ پتہ نہیں اسے کس بات پہ زیادہ غصہ چڑھا تھا اس کے تیور دیکھ کر تو نور بانو بھاگتی ہوئی لمبی والی جھاڑو لیے اوپر آ گئی۔ اتنا بڑا جالا یہاں بنا ہی کیسے؟ جب نور بانو اس کے ساتھ باہر چھت پہ آئی تو وہ حیرت سے جیسے خود سے ہی بولی تھی، حیا باجی دیکھیں نا، یہاں کی صفائی کی ذمہ داری تو نسرین کی ہے۔ وہ روز چھت صاف نہیں کرتی اور مجھے تو لگتا ہے کافی دن سے وہ ادھر سے گزری بھی نہیں ہے۔ گزری ہوتی تو یہ جالا تو نہ بنتا نا۔ یہ مکڑیاں جالے ادھر ہی بناتی ہیں جہاں پہ انہوں نے کچھ عرصہ گزارا نہ ہو، اور پھر چاہے بندہ اور چاہے جھاڑو جتنے بھی اتار کر لے جائے، کچھ روز بعد یہ پھر سے بن لیتی ہیں۔ اور یہ صدا کی کام چور ہے نسرین، ذرا سا کام نہیں ہوتا اس سے۔ لیکن باجی یہ دیکھیں کہ یہ جالا دیکھنے میں تو کتنا بڑا تھا نا، لیکن جھاڑو ایک ہی دفعہ مارا تو یہ اتر گیا۔ اتنی سی بات تھی۔ اب نور بانو جھاڑو ہوا میں اوپر نیچے مارتی جلدی جلدی وضاحتیں دے رہی تھی، اور حیا نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا، وہ درست ہی کہہ رہی تھی۔ واقعی وہاں سے کافی دنوں سے کوئی نہیں گزرا تھا، اور وہ بھی ادھر آتی تو بس جھولے پہ بیٹھ کر تھوڑی دیر بعد اندر کو چلی جاتی، اسی لیے تو جالا بنا تھا، اسی لیے تو جالے بنتے ہیں۔ اور اس کے دل میں بھی شاید جالے بن گئے تھے، لیکن اب انہیں کون صاف کرتا اور کیسے؟ لمحے بھر بعد ہی اس کے دل نے اسے جواب دیا تھا۔ اس کے دل نے اسے کیا جواب دیا کہ اسے اب صرف صبح کا انتظار تھا؟ اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ اگلا سین سٹارٹ ہوتا ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ویسی خوبصورت اور پرسکون تھی جیسی وہ چھوڑ کر آئی تھی۔ لہلہاتا سبزہ کشادہ سڑکیں اور کیمپس کے سرخ اینٹوں والے بلاکس۔ کیمپس میں رش بہت تھا اور وہ بنا کچھ دیکھے سیدھی ڈاکٹر ابراہیم حسن کے آفس آئی تھی۔ خوش قسمتی سے ان کا نمبر مل گیا تھا، اور چونکہ وہ ان کی ایک اچھی اسٹوڈنٹ تھی اس لیے انہوں نے ملاقات کا وقت بھی طے کر لیا تھا۔ السلام علیکم سر، اجازت ملنے پہ ان کے آفس میں داخل ہوتے ہوئے بولی، اور وہ
بزرگ لیکن پروقار سے استاد تھے، مسکراتے ہوئے اس کے لیے اٹھے اور وعلیکم السلام کہتے ہوئے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ میں تو کچھ پریشان تھی، سوچا آپ سے ڈسکس کر لوں اور شاید کوئی حل نکل آئے۔ کرسی کھینچتے ہوئے اس نے وہی بات دہرائی جو اس نے فون پہ کہی تھی۔ اپنے سیاہ عبایا اور نفاست سے لیے گئے نقاب میں وہ بہت تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ شور، آپ بتائیے، اور چائے لیں گی یا؟ ارے نہیں نہیں سر، پلیز کچھ بھی نہیں، بس میں بولنا چاہتی ہوں اور مجھے ایک سننے والا چاہیے۔ اور انہوں نے سمجھ کر سر ہلایا، وہ منتظر تھے۔ حیا ایک گہری سانس لے کر ٹیک لگا کر بیٹھی، کوہنیاں کرسی کی ہتھی پہ رکھے، ہتھیلیاں ملائے، وہ پلاٹینم کی انگوٹھی انگلی میں گھماتے ہوئے کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ ایک مسلمان کا بہترین ساتھی قرآن ہوتا ہے اور اسے اپنی تمام ہدایت اللہ تعالیٰ سے لینی چاہیے، لیکن اپنا مسئلہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر یہی کافی ہوتا تو اللہ سورہ عصر میں یہ نہ فرماتا کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ سر یہ جو صبر ہے نا، یہ بندے کو بندوں سے ہی چاہیے، خصوصاً تب جب دل میں مکڑی کے جالے بن جائیں۔ اور انہوں نے بھی اس بات میں سر ہلایا اور کرسی پہ قدرے آگے ہو کر بیٹھے اور بہت ہی توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ سر آپ تو مجھے جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ میں ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ میرے لیے دین کبھی بھی لائف سٹائل کا حصہ نہیں رہا تھا۔ پھر بھی میں ایک بری لڑکی کبھی بھی نہیں تھی۔ ہر انسان اپنی کہانی خود سناتے ہوئے خود کو مارجن دے دیا کرتا ہے، اور شاید میں بھی دے رہی ہوں۔ لیکن پھر بھی میں بے شک حجاب نہیں لیتی تھی، لیکن لڑکوں سے باتیں تو نہیں کرتی تھی نا، اور میرے کسی بھی لڑکے سے کوئی خفیہ دوستی بھی نہیں تھی۔ میں دکاندار سے پیسے پکڑتے ہوئے بھی بہت احتیاط کرتی تھی کہ ہاتھ نہ چھوئے۔ اور میرا نکاح بچپن میں ہوا تھا، اور میں اتنی وفادار تھی کہ اگر کبھی کسی لڑکے سے یوں ملی تو بھی اسی نکاح کو بچانے کے لیے۔ اور وہ کہہ رہی تھی اور ہر لفظ سے تکلیف آیا تھی، اور دل میں چبھے کانٹے اتنی اذیت نہیں دیتے جتنا ان کو نوچ کر نکالنے کا عمل اذیت دیتا ہے۔ اس کے بعد میں باہر چلی گئی، لیکن وہاں بھی دین میرے لیے بس اتنا ہی تھا کہ میلاد اٹینڈ کر لیا اور ٹاپ کپی پیلس میں متبرکات دیکھ کر سر ڈھانپ لیا۔ بس ثواب مل گیا، پھر جو چاہے کرو۔ لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ میری عزت نہیں ہے، میں نے خود کو بے عزت اور رسوا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میری نیت کبھی بھی غلط نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی میں رسوا ہو جاتی تھی۔ تب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ پھر مجھے اللہ نے دو قسم کے عذاب چکھائے، ایک روحانی اور ایک جسمانی۔ پہلے میں نے موت دیکھی اور پھر موت کے بعد کا جہنم، اور درد سے اس نے آنکھیں بند کر لیں، اور بھڑکتا الاؤ اور دہکتے انگارے سب کچھ اس کے سامنے ہی تھا۔ میری جلد پہ آج بھی وہ زخم تازے ہیں جو اس بھیانک حادثے نے مجھے دیے ہیں۔ تب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا صرف تمنا اور خواہش سے نہیں ملتی، اس کے لیے تو دل بھی مارنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور میں نے دل مارا ہے تاکہ میری آنکھ میں اور دل میں اور وجود میں نور داخل ہو، اور میں نے وہ سب کرنا بھی چاہا جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ میں کروں۔ مگر تب مجھے کسی نے کہا تھا کہ قرآن کی پہیلیاں زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں، اور یہ کہ احزاب میں آیت حجاب اترنا بھی ایک پہیلی ہے۔ اس نے اس پہیلی کو یوں حل کیا کہ حجاب لینا خندق کی جنگ کو دعوت دینے کے مترادف ہے، جہاں کسی عہد میں بندھے بنو قریظہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، جہاں جاڑے کی سختی ہوتی ہے، بھوک کی تنگی ہوتی ہے۔ اور پھر میں نے خود کو بھی اسی خندق میں پایا۔ اب جب کہ میں اس دوسرے لائف سٹائل کو نہیں چھوڑنا چاہتی تو لوگ مجھے اس پہ مجبور کر رہے ہیں۔ میرے
خود سگے تایا جو اپنی بیٹی کو ساری عمر سکارف کرواتے آئے ہیں وہی اس کے خلاف ہو گئے ہیں۔ میں کیسے اس دل کی ویرانی پہ قابو پاؤں جو میرے اندر اتر آئی ہے؟ میں کیسے ان جالوں کو صاف کروں؟ مجھے بتائیں۔ بہت ہی بے بسی اور شگستگی سے کہتے اس نے اپنا سوال ان کے سامنے رکھا اور دل تو جیسے غبار سے صاف ہوا تھا اور ایک بوجھ سا کندھوں سے اترا تھا۔ اس کے بعد جواب آتا ہے پروفیسر صاحب کا، اور کیا خوبصورت وہ جواب دیتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ کو تو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، وہ جواب میں ایڈ کرتی ہوں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا۔ اللہ حافظ۔